کر، اور 71 میں جب بنگلہ دیش بن گیا، ڈھاکہ بنگلہ دیش بن گیا ایسٹ پاکستان، تو پھر ہی couldn't go back to پشاور سائڈ، ہی couldn't go back to کوئٹہ، ہی couldn't stay in بنگلہ دیش، ہی had to come and then live in لاہور، جہاں پر خداوند نے ان کی ملاقات جو ہے وہ میری مدد سے کروائی، اور کس طرح انہوں نے جو ہے وہ خداوند ان کو ایک چرچ میں لے کر آیا، نولکھا چرچ میں لاہور میں، اگر آپ جانتے ہیں پاسٹر ایڈگر خان نے، جو کہ خود ایک کنورٹڈ لوگ بھائی تھے، انہوں نے میرے باپ کو قبول کیا اور انہوں نے رکھا وہاں پر، اور خداوند نے اس شخص کی پھر بڑی مدد کی، اور اس کی محنت اور اس کی خدمت کا یہ نتیجہ ہوا کہ خداوند کا شکر ہے کہ آج ہم جو ہے آپ اور میں اور تسکین اور ہم جو ہے ایک گھرانے کے طور پر اس جگہ پر آپ کی خدمت کے لیے موجود ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ تو ایمان لا اور تو اور تیرا گھرانہ جو ہے وہ نجات پا جائے گا۔ اگر میرا باپ اس وقت اس بات سے یقین اٹھا لیتا کہ خدا جو ہے وہ کسی کا طرفدار نہیں بلکہ وہ ہر ایک قوم سے جو اسے ڈرتا ہے اس کو پسند کر لیتا ہے، تو وہ شاید اپنے نجات کو کھو بیٹھتا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں میرے عزیزو یہ یقین رکھنا ہے کہ خداوند جب ہمیں چن لیتا ہے، جس طرح کرنیلیس کے گھرانے کے بارے میں لکھا تھا کہ کرنیلیس دیندار تھا، اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند سے ڈرتا تھا، اور وہ خیرات بھی دیتا تھا، ہر وقت خداوند سے دعا کرتا تھا، لیکن مسیح کو وہ نہیں جانتا تھا۔ لاسٹ ٹائم ہم نے زکئی کے بارے میں سنا کہ زکئی نے سن رکھا تھا کہ مسیح کون ہے، لیکن اس کو جانتا نہیں تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ یسوع کو دیکھے، لیکن جب تک اس نے اس کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت نہیں دی، جب تک اس نے اس کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا، وہ اس چیز کو حاصل نہیں کر سکا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر میرے باپ نے چونکہ مان لیا ہے تو اب ہم اس کے گھر میں پیدا ہوئے تو ہم ایماندار ہیں۔ کلام ایسا نہیں سکھاتا۔ اگر آپ مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو does not mean that you are Christian. You are just born into Christian family. To become a Christian you have to be converted. ہر ایک کو اپنی زندگی جو ہے اس کا فیصلہ خود کرنا پڑے گا، اور اپنا آپ خود خداوند کے لیے دینا پڑے گا۔ اور اسی طرح خداوند نے میری لائف بھی جو تھی خداوند نے تبدیل کی، اور اس چیز کو میرے والدین نے ہمیں بچپن سے ہی جو ہے وہ سکھایا۔ اور تسکین کو جیسا کہ میں نے آپ کو راستے میں بتا رہا تھا کہ جب وہ پیدا ہوا تو میری ماں نے کہا کہ یہ شخص اس کو ہم خدا کے لیے مخصوص کریں گے۔ میں جب پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہم خداوند کی خدمت کے لیے مخصوص کریں گے۔ میرے عزیزو یہ چیز جان لیں کہ آپ کے بچے جس دن سے وہ پیدا ہوتے ہیں وہ خداوند کے پلان میں ہوتے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ ان کو خداوند کے سامنے پیش کر دیں، کیونکہ زبور 139 میں لکھا ہے کہ اس کی 15ویں آیت میں کہ جب میں پوشیدگی میں بن رہا تھا اور زمین کے اسفل میں عجیب طور سے مرتب ہو رہا تھا تو میرا قالب تجھ سے چھپا نہ تھا، تیری آنکھوں نے میرے بے ترتیب مادے کو دیکھا، اور جو ایام میرے لیے مقرر تھے وہ سب تیرے کتاب میں لکھے تھے جبکہ ایک بھی وجود میں نہ آیا تھا۔ اگر ہم یہ آج سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں 20 سال کے 21 سال کے ہو جائیں تو خود خداوند کی طرف آ جائیں گے، تو میرے عزیزو یہ آپ کی سوچ غلط ہے، کیونکہ جب تک آپ اپنے بچوں کو ان کی پیدائش کے دن سے ہی مخصوص نہیں کریں گے تب تک وہ جو ہے اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ بچے بڑے ہو کے فیصلہ نہیں لیں گے، آپ کیسے یہ ایک چیز امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ 20-21 سال تک وہ دنیا داری میں رہے اور سڈنلی وہ جو ہے اپنے آپ کو سوئچ کر کے تو وہ خداوند کے پاس لے آئے؟ یہ نہیں ممکن ہے۔ آپ کو بچپن سے ہی ان کی ٹریننگ کرنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے خادم بنے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے خداوند کے کلام کو سنائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ خداوند کا نام جہاں پر ہے وہ ڈر جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ جب آپ کے اس کو کلام کو کھولیں تو آپ کے بچے جو ہیں وہ کانپنا شروع کر دیں، تو اس کے لیے آپ کو بچپن سے ہی ان کو اس چیز کی طرف لے کر جانا ہوگا، اور بچپن سے ہی آپ نے ان کو سکھانا ہے۔ کیونکہ ایک دفعہ پھر بتاؤں گا کہ خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کا طرفدار نہیں ہے تو اس میں کرسچن لوگ بھی شامل ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اگر وہ غیر قوموں کا طرفدار نہیں، لکھا ہے خداوند کسی قوم کا طرفدار نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم جو کرسچن بورن ہوئے ہیں ہمارے پاس تو زیادہ چانس ہے، کیونکہ ہم نے مسیح کو بچپن سے جانا ہے، ہم نے سنا ہے، اور اگر ہم توبہ نہیں کریں گے اپنے گناہوں سے تو سب سے زیادہ سزا ہم پائیں گے۔ غیر قوم والوں کی تو نمبر بعد میں آتا ہے کیونکہ انہوں نے تو بیچارے نے سنا ہی نہیں، لیکن خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خداوند کرسچن قوم کا طرفدار بھی نہیں ہوگا اگر وہ نافرمانی کریں گے۔ خداوند اسی شخص کا طرفدار ہے جو اس کی طرف مڑ جاتا ہے، جو اس کے طرف کان لگاتا ہے، جو اس کی کلام کو ماننا چاہتا ہے، جو اس کے سامنے جو ہے وہ جھکنا چاہتا ہے۔ اور جب یہ ہوا کہ خداوند نے یہ تربیت ہمارے ماں باپ کو دی کہ کس طرح ہم جو ہے وہ اس خدمت میں آئیں، اور ہماری بچپن سے انہوں نے ہمیں کہا کہ اسکول نہیں جا سکتے آپ جب تک آپ بائبل نہیں پڑھیں گے، اور 8 سال کی عمر میں میرے باپ نے مجھے جو گفٹ دیا وہ بائبل تھی، پوری بائبل جو ہے وہ گفٹ کے طور پر دی، اور میں نے 10 سال کی عمر میں بائبل جو ہے وہ پڑھ لی۔ اور پھر کیا ہوا کہ
میں نے پوری طرح پڑھ لی، 12-13 سال کی عمر میں 2-3 دفعہ پڑھی، اتنا شوق ہوتا تھا اسٹوریز پڑھنے کا کہ خوشی کے ساتھ پڑھی جاتی تھی. لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ گناہ کا جو احساس تھا، کیونکہ نجات یافتہ نہیں تھی زندگی، وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. اور حتیٰ کہ ایک ٹائم ایسا آیا کہ جب میں 15 سال کا ہوا تب تک بہت زیادہ احساس گناہ دل میں تھا، اور مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں کیا کروں. اور میرے ذہن میں صرف ایک ہی آیت آتی تھی کہ لکھا ہے کہ جان دینے تک وفادار رہے تو میں زندگی کا تاج دوں گا. اور میں نے یہ تہیہ کر لیا کہ جب کبھی مجھے یسوع مسیح کے لیے کو گواہی دینی پڑی تو میں اپنی جان دے دوں گا. بچہ تھا، چھوٹا تھا، میرے ذہن میں یہی جو وہ خیالات تھے کہ جب اگر کبھی موقع ملا تو ہم ضرور جان دے دیں گے. تو ایک دن کیا ہوا کہ 15ویں سالگرہ والے دن میں نے خداوند سے کہا کہ میں نے کہا اے خداوند تو بھی تو ہمارا باپ ہے، آج مجھے سب نے گفٹ دیے ہیں، آج میری سالگرہ ہے تو مجھے گفٹ دے، تیرا گفٹ کہاں ہے جو میرے لیے ہے. تو میں یہ دعا کر کے بھول بھی گیا. میرے اندر بہت سے سوالات ہوتے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ ہمارے گھر کے ساتھ والا گھر تھا، وہاں پر ایک دوست رہتے تھے، ان کا نام تھا سکندر. اور انہوں نے جو ہے وہ ان کے بڑے بھائی کا نام پاسٹر عدیل تھا، ان کا نام سکندر سردار تھا. انہوں نے دروازے پر نوک کیا اور انہوں نے کہا کہ آج میں نے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے. تو میں بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا شاید ہم نے جو ہے وہ ان کو کوئی تنگ کی ہے یا بال چلا گیا یا کوئی بھی ایسی بات ہوگی ان کے گھر میں، جو ہے وہ ضرور کچھ میری شکایت آئی ہوگی. تو میں نے کہا جی بھائی کیا بات کرنی ہے. انہوں نے مجھے بھی لیا، تسکین کو بھی لیا، اور ہمارے دوست ایک صابر ان کا نام تھا، ہم نے ان کے گھر میں بیٹھے، چھت پر بیٹھے، گرمیاں تھیں، اور ہم نے خدا ان کے کلام کی باتیں کرنی شروع کر دیں. اور میرے اندر بہت سے سوال تھے، 1500 سوال یوں سمجھیں جیسے تھے. اور میں نے سوچا کہ اچھا میں نے ٹک کرنے شروع کر دیے. میں نے کہا یہ میں ایسے سوال کروں گا، جیسے یہ کلام فنش کرے گا میں اس سے یہ سوال کہوں گا، یہ سوال کہوں گا، یہ سوال کہوں گا، اور یہ بندہ بھاگ جائے گا. چھوٹا سا تھا لیکن جو ہے وہ بہت زیادہ اس طرح کی چیزیں ذہن میں گھومتی تھیں. تو میں نے نا بیٹھ کے سننا شروع کر دیا اس شخص کو کلام. میں بھی تھا، تسکین بھی تھا، اور بھی ایک دو دوست بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر کیا ہوا کہ اس شخص نے جو ہے وہ جب کلام سناتا گیا میرے سوال ایک ایک کر کے ختم ہوتے گئے، کیونکہ جو کچھ وہ سنا رہا تھا وہ خداوند کے کلام میں سے میرے سوالوں کا جواب مل رہا تھا. اور جب اس نے کلام کو بند کیا تو میں نے جب اپنے آپ کو دیکھا سر سے پاؤں تک، تو میرے عزیزو میرے پاس ایک بھی سوال نہیں تھا، ایک بھی سوال نہیں تھا، کیونکہ خداوند ہمارے سارے سوالوں کا جواب ہے. خداوند کے پاس جو ہے ہماری ہر بات کا جواب ہے. خداوند کے پاس ہماری ہر شے کا جواب ہے. خداوند ہمیں سر سے پاؤں تک جانتا ہے میرے عزیزو. خداوند ہمیں اندر سے باہر تک جانتا ہے. اس کے کلام جو ہے وہ بند اور گودے گودے میں سے نکل جاتا ہے میرے عزیزو. اس کا کلام جو ہے وہ ہمیں اندر سے باہر سے پرکھ لیتا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں بنی آدم کو دیکھتی ہیں اور اس کی پلکیں ان کو جانچتی ہیں. میرے عزیزو میں اور آپ ہم دونوں میں سے کون ہے جو خداوند سے چھپا ہوا ہے؟ خداوند ہمارے حالات سے واقف ہے، خداوند ہمارے واقعات سے واقف ہے، وہ ہمارے ایک ایک گناہ سے واقف ہے، ہماری ایک ایک نیکی سے واقف ہے. ہم میں سے کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ اے خداوند میں نے یہ کام تیرے لیے کیا، یا میں نے یہ بہت بڑا نیکی کا کام کیا. اور وہاں پر جب میں لاجواب ہو گیا خداوند کے کلام کے آگے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا پطرس کے جب ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب لوگوں نے پطرس کے کلام کو سنا تو ان کے دل پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا کریں. تو میں نے اس بھائی سے کہا کہ میں اب کیا کروں. تو اس بھائی نے مجھے کہا کہ توبہ کر، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ توبہ کیسے کرنی ہے. اور میں نے اس بھائی کو کہا کہ آئے بھائی مجھے نہیں پتا میں کیسے توبہ کروں. اس نے کہا کہ تو میرے پیچھے دعا کر. میں نے کہا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، کیا میرے خداوند سارے گناہ معاف کر دے گا؟ اس نے کہا ہاں تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور مجھے یقین نہ آئے. میں نے کہا کیا یہ ممکن ہے کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ اس نے کہا کہ ہاں تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، جب سے تو پیدا ہوا اور آج تک جتنے بھی گناہ کیے، اور تو ایک بچے کی مانند ہو جائے گا. اور میں نے اس بھائی کے پیچھے توبہ کی. مجھے یاد ہے کہ میں نے بھی توبہ کی، تسکین نے بھی توبہ کی، اس بھائی صابر نے بھی توبہ کی، اور ہمارا ایک دوست اب بھائی اس نے بھی توبہ کی. اور میں عزیزوں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس دن جو فیلنگ تھی وہ ایسے تھا کہ جیسے مجھے کسی نے پکڑ کے ایک آبشار کے نیچے کر دے. سڈنلی آپ خشکی پر کھڑے ہیں اور آپ کو کوئی پکڑ کے پانی کے ایک دھارا کے نیچے کھڑا کر دے، ایک آبشار کے نیچے کھڑا کر دے، اور آپ جیسے سر سے پاؤں تک جو ہے نچڑ جائیں، اس میں بھیگ جائیں، چھپ جائیں. اور میرے پاؤں ایسے زمین پانے لگتے، ایسے لگتا تھا جیسے میں ہوا میں اڑ رہا ہوں. اور اس رات میرے عزیزوں میں سو نہیں سکا. اور مجھے خداوند نے ایک چیز سکھائی. خداوند نے یہ سکھایا کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے. ہم انسان خدا کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے عزیزو. ہم میں سے کون ہے جو اپنے قوت سے
اپنے راستے ٹھیک کر سکتا ہے. ہم میں سے کون ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ کیا چیتا جو ہے اپنے داغ بدل سکتا ہے؟ کیا جو ہے وہ کوئی شخص اپنے بالوں کا رنگ جو ہے وہ کالے سے سفید اور سفید سے کالا کر سکتا ہے اپنی قوت سے؟ صرف خدا ہی ہے جو. کیا ہم اپنے بالوں کو گن سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ